شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ علاج ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بتلایا ہوا طریقہ علاج، یعنی وہی الہی جو ہے اس کا سورس ہے طب نبوی کا. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر جو طریقہ آزمایا علاج کا، اپنے گھر والوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے اور عمومی انسانوں کے لیے جو بھی ان کے پاس، جیسے بعض اوقات کوئی وفود آتے تھے، ان میں سے کوئی بیمار ہو جاتا چاہے وہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہوتے، تو آپ جو طریقہ علاج ان کو بتایا کرتے وہ سب طب نبوی کے زمرے میں آتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو طب ہے اس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ہو چکا تھا. تمام انبیاء نے جہاں لوگوں کو اللہ سے جوڑا، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی، لوگوں کو اللہ سے جوڑا، اللہ سے ملایا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، تو ساتھ ہی جب انسان بیمار ہوا تو انبیاء علیہ السلام نے اور تمام رسولوں نے ان کو شفا سے بھی ہمکنار کیا، ان کو بیماریوں سے نکالا، ان کی بیماریوں کا علاج بھی کیا اور صحت کے تمام اصول و ضوابط لے کر انبیاء علیہ السلام آئے. یعنی جہاں وہ ہماری روحانی غذا فراہم کرتے تھے تو وہاں جسمانی غذا بھی فراہم کرتے تھے، یعنی جسم کو بیمار ہونے پر جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام دوائیں اور وہ تمام شفائیں بھی ساتھ لے کر آتے تھے. اور ان سب کو بھی، تمام انبیاء کو صحت کا علم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا. دنیا میں جو سب سے پہلی بک آف میڈیسن لکھی گئی، کتاب الادویہ، وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے لکھی. اور ان کے بارے میں آپ قرآن میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے درخت، پہاڑ، چرند پرند، ہوا، یہ سب باتیں کیا کرتے تھے اور وہ ان کی بتائی ہوئی چیزوں کو لکھ لیتے تھے. پودے اور درخت ان کو بتاتے تھے کہ مجھے کس لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، میرے اندر کن کن چیزوں سے انسان کی کن بیماریوں کے لیے شفا پائی جاتی ہے اور مجھے کس طرح استعمال کیا جائے تو ان بیماریوں سے شفا یاب ہوا جا سکتا ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام وہ سب باتیں لکھ لیا کرتے تھے اور پھر ایک کتاب وجود میں آئی جو پوری انسانیت کی ہسٹری میں سب سے پہلی کتاب تھی، The Book of Medicine. وہ کوئی سائنٹسٹ نہیں تھے، انہوں نے دنیا کی کسی ادارے سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، ان کو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہی یہ علم ودیت کیا گیا تھا. اور انسان جب سے زمین پر آباد کیا گیا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، تو وہاں انسانوں کو رہنے کا سلیقہ اور جو بھی دنیاوی سہولتیں ہوتی ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ ہر دور کے رسولوں اور انبیاء نے ان کو سکھایا. اور انبیاء لوگوں کو زندگی گزارنے کے اسلوب سکھایا کرتے تھے، جن میں سے ایک اسلوب صحت مند رہنا بھی ہے، یعنی صحت اور تندرست. آپ کو صحت مند کے معنی پتہ ہے؟ صحت مندی کیا ہوتی ہے؟ ہیلتھ کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان بیماریوں سے بچ کر چاقو چوبند فریش اپنی زندگی میں ہر وہ کام کر سکے جس کو وہ کرنا چاہے. کوئی بیماری اس کے کام میں رکاوٹ نہ بنے کہ اگر آج آپ نے ہوم ورک کرنا تھا اور نہیں کر پائے اس لیے کہ سر میں درد تھا، پیٹ خراب ہو گیا، فلو ہو گیا، آپ ایبسنٹ ہو گئے اپنی بیماری کی وجہ سے. اگر آپ نے نیت کی ہے کہ میں نے حدیث کورس کرنا ہے تو صحت مندی یہ ہے کہ آپ اس پورے کورس میں اپنی حاضری پوری رکھیں، آپ روزانہ آ سکیں، اپنا کام وقت پہ کر سکیں، اپنا ہوم ورک پورا کر سکیں، آپ کی چھٹی نہ ہو، آپ کی کام میں کمی نہ ہو، آپ کے جو لیسن ہیں وہ پورے ہو جائیں، آپ کو جو پڑھنے کو دیا جاتا ہے، جو یاد کرنے کو دیا جاتا ہے، جتنی دفعہ دہرائی کو دیا جاتا ہے وہ آپ پوری کر سکیں. حق تو تبھی ادا ہوتا ہے نا، اس کو صحت کہتے ہیں. اور جو لوگ ایسا نہیں کر سکتے وہ غیر صحت مند ہیں، لہٰذا ان کو اپنی صحت کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور اس کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے میں. تو
انبیاء جو طریقے انسانوں کو سکھاتے تھے صحت مند رہنے کے بھی، اس میں تندرستی کو قائم رکھنے اور کھوئی ہوئی صحت کو واپس لانے کی ذمہ داری ایک علم سمجھا جاتا تھا. یہ بھی ایک علم ہے، کھوئی ہوئی صحت کو واپس لانے کا علم، اسی کو طب کہتے ہیں. تاریخ کے ہر دور اور ہر مذہب میں علاج کرنے والے مذہبی پیشوا نظر آتے ہیں، مذہبی پیشوا ہی نظر آتے ہیں. اسی طرح صحت کا علم جو ہے یہ حکمت پر مبنی ہے، اسی لیے اس کو کرنے والے کو حکیم کہا جاتا ہے. وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو حکمت دی گئی اسے بہترین خیر عطا کی گئی، اور جو لوگوں کو خیر اور بھلائی کے ساتھ صحت مند کرتا ہے اس کا ایک ثواب اور اجر کا بھی حصہ لکھا جاتا ہے. یہ اسی طرح ہی ہے جیسے کسی مرتے ہوئے انسان کو اگر آپ کوئی ایسی دوا، کوئی ایسی شفا کا طریقہ، ایسا گر سکھا دیں، کسی طریقے سے وہ صحتیاب ہو جائے، وہ اپنی یعنی سانس ٹوٹتی ہوئی سانسیں اس کی بحال ہو جائیں، تو گویا آپ نے ایک انسان کی جان بچائی، اور ایک انسان کی جان کو بچانا گویا انسانیت بھر کو بچانے کے برابر ہے. تو جہاں قرآن کا علم آپ حاصل کرتے ہیں ثواب کمانے کے لیے، اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ طب کا علم حاصل کریں اور لوگوں کو صحت یاب کریں تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. جب ایک انسان، ایک مریض صحت یاب ہوتا ہے تو کیا اس کے دل سے دعا نہیں نکلتی ہے نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو بیماریوں سے شفا یاب کرنے کے طریقے سکھائے تو اس میں جہاں دوا کے ساتھ علاج کرنے کا طریقہ بتایا، علاج بالدوا، تو وہاں پر علاج بالدعا بھی سکھایا. یعنی جہاں دوا کے ساتھ علاج کرنے کا طریقہ سکھایا تو دعا کے ساتھ بھی علاج کرنے کا طریقہ سکھایا. اور زیادہ اچھا کیا ہے کہ آپ دوا بھی کریں اور دعا بھی کریں. دعا کیا ہے؟ رقیہ ہے، دم ہے، اور اپنے الفاظ میں دعا کرنا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکلیف اور بیماری سے نجات عطا فرمائے. سمپل یہ الفاظ بھی. اور اس کے علاوہ جو رقیہ جات یا جو دم رسول اللہ جھاڑ پھونک کرنے کے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، ان کو پڑھنا اور ان کو سننا بھی علاج ہے. جیسے آپ لوگ رقیہ لگا لیتے ہیں، جیسے ہم عام طور پر رقیہ ان صورتوں میں لگاتے ہیں جہاں پر جادو، نظر اور آصف وغیرہ کا خدشہ ہوتا ہے، جنات وغیرہ کا، ہم وہاں زیادہ رقیہ استعمال کرتے ہیں. وہ تو ہے ہی، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی رقیہ ہمیں بہت فائدہ دیتا ہے، کیونکہ اس سے ایک مثبت قسم کی جو کہتے ہیں نا جسے پازیٹیو ریز آتی ہیں انسان کے جسم کے ساتھ اور اس کی روح اور اس کے دماغ کے ساتھ اور دل کے ساتھ، جب ان کا انٹریکشن ہوتا ہے تو انسان صحت یاب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اب اس پر بڑی ریسرچ بھی ہو رہی ہے کہ قرآن سننے سے لوگ کیسے ٹھیک ہوتے ہیں. اس میں ہر قسم کی بیماریوں کا علاج جو ہے وہ قرآن سنوا کر کیا جانے لگا ہے. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد تھا وہ صرف قرآن پہنچانا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں فرمایا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ اے ہمارے رب ان لوگوں میں اور انہی میں سے اپنا ایک رسول مبعوث فرمانا، یہ رسول ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے اور ان کو تیری کتاب کا علم سکھائے، حکمت سکھائے اور پاکیزہ کرے، یعنی ان کو پاک صاف ہونے کے بھی طریقے سکھائے، کیونکہ تو ہی سب سے بڑا ہے اور تو ہی حکمت والا ہے. اور یہ جو حکمت ہے یہ بہت بڑی خیر کثیر ہے، نہ صرف انسان کو سیدھے راستے پر گامزن کرتی ہے، سیدھے راستے پر گامزن رہنے کے لیے وہ قوت بھی فراہم کرتی ہے جس سے انسان سیدھے راستے پر گامزن رہ سکے. جیسے نا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ جو قوی مومن ہے وہ ضعیف اور کمزور مومن سے اچھا ہے. کس طرح اچھا ہے کہ قوی مومن ہو سکتا ہے رات کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھ لے، فجر کی نماز بھی وقت پہ پڑھ لے،
رات کو وقت پہ سوئے گا اور وقت پہ اٹھ کے اپنی عبادت کر سکے گا. نماز کے اندر ہو سکتا ہے وہ زیادہ قرآن کی تلاوت کر سکے بنسبت ایک کمزور انسان کے. اور صرف نماز اور روزے اور نوافل یا تسبیحات تک ہی سب کچھ مکمل نہیں ہو جاتا. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی انسان کے کام آ جائیں، کسی کی ضرورت پوری کر دیں، کسی کی تکلیف دور کر دیں. اگر کوئی بیمار ہے اس کا علاج کر دیں، یا اس کو علاج کا طریقہ بتا دیں، یا اس کو معالج تک پہنچا دیں، یا اس تک دوا پہنچا دیں، یا اس کے پاس وسائل نہیں ہیں تو اس کے لیے دوا کا بندوبست کر دیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو کھانا کھا کے نہیں سو سکتے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی صحت اچھی نہیں اپنی، آپ دوسرے کے لیے کیسے کریں گے؟ یہ جو چیز ہے صحت مند رہنا اور صحت مندی کی ترغیب دینا، یہ بھی صدقہ جاریہ کا کام. جو لوگ شروع سے ہی اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، جیسے بہت بچپن سے اگر چھوٹے بچے کو ہی آپ مثلا ایک پیدا ہوتا بچہ ہے، آج کل ڈاکٹرز نے منع کر دیا، یہ ایک کسی وجہ سے منع کیا تاکہ امت مسلمہ میں طاقتور جنگجو پیدا نہ ہو سکے. اس کے پیچھے آپ کبھی بہت زیادہ جب طب کو پڑھیں گے یا حکمت کو پڑھیں گے تو آپ کو میری یہ بات کبھی یاد آئے گی. پتہ نہیں کتنے سالوں بعد جا کے آپ اس بات کو سمجھ پائیں کہ یہ ان کی ایک یعنی میں کہہ سکتی ہوں کہ ایک سازش کے طور پر اس چیز کو لاگو کیا گیا کہ شہد پیدا ہوتے بچوں کو نہ دیا جائے. کیونکہ ابھی لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے، ریسرچ پہ تو سب کا یقین ہے کہ اگر پیدا ہوتے بچے کو میٹھا چکھا دیا جائے تو اس کے دماغ کے سارے سیلز بہتر طور پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب میٹھا خون میں شامل ہوتا ہے تو پورا بلڈ سرکولیٹ کر دیتا، اور اس سرکولیشن کی وجہ سے دماغ کے وہ سوئے ہوئے سیل جو شاید سوئے رہتے وہ بھی جاگ جاتے ہیں اور برین پوری طرح ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اب آپ سوچیں کہ جب تک امت مسلمہ شہد اور کھجور کی تحنیک سے کام لیتی رہی تو یہاں بہت بڑے بڑے صحت مند لوگ جنہوں نے دین کا بھی بہت کام کیا اور جسے کہتے ہیں کہ جہاد میں بھی بہت پیش رہے، ان کو چاہے 2 دن 3 دن بھی کھانا نہیں ملتا تھا، وہ پتھر باندھ کر بھی جہاد میں پیش رہے. ان کی گھٹی میں شہد تھا اور ان کی گھٹی میں کھجور کی تحنیک تھی. گھٹی تحنیک کو بولتے ہیں نا، جو سب سے پہلا جو چیز بچے کے منہ میں ڈالی جاتی ہے وہ اس کو تحنیک کہتے ہیں. آپ نے تحنیک کے بارے میں پڑھ لی ہوں گی حدیث، یہ نہیں پڑھی ابھی نہیں پڑھی، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. اب آپ زیادہ اچھے طریقے سے سنیں گے کہ تحنیک کیا چیز ہوتی ہے اور وہ کیوں دی جاتی ہے اور اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی نیک انسان سے تحنیک کرائیں گے تو امید ہے کہ اس کے اندر نیکی کا عنصر غالب رہے گا. یہ ایک اچھا گمان کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، اس میں کوئی شرک نہیں ہے کہ کیونکہ انسان تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا یا انسان کسی کو نیک نہیں بنا سکتا، وہ تو اللہ کے حکم سے ہی ہوتا. لیکن ایسے ہی جیسے آپ کسی نیک انسان کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو آپ کو نیکی کی توفیق بہتر طور پر ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ جو آپ نیگیٹو لوگوں میں رہیں تو آپ کے خیالات، آپ کی سوچیں، آپ کے انداز جو ہیں وہ نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتے. اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی نیک انسان سے تحنیک کرانا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قرآن پاک خود ڈائریکٹ بتاتا ہے ہمیں. مثال کے طور پر جن پھلوں کا اور جن سبزیوں کا ذکر قرآن پاک میں ہوا ان میں دیکھیں جیسے زیتون، انجیر، والتین والزیتون، ان دونوں کا تو ذکر ہی ساتھ ساتھ ہوا ہے. اگر میں آپ کو چند چیزوں کے بارے میں مختصراً بتا دوں کیونکہ ہماری جو کلاس کا ٹائم ہے بڑا لمیٹڈ ہے اور آپ کی چھٹی کا ٹائم ہو جائے گا، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کو کچھ فائدے کی ایسی چیزیں بتا دوں جن سے آپ آج کل کے روزمرہ کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھ کے اور یعنی کوئک ریمیڈیز جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جلد صحت یابی کی طرف جانے والی وہ نیچرل چیزیں جو قرآن جن کا ذکر کرتا ہے، حدیث میں جن کا ذکر آتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے پاس چند نسخے ایسے ہوں کہ آپ کو اس کلاس کا فائدہ محسوس ہو کہ ہم نے کچھ سیکھا ہے آج کی کلاس میں. اب مثال کے طور پر والتین والزیتون، سورہ 3 میں آتا ہے نا، زیتون اور انجیر، یہ 2 چیزیں، ان دونوں کا ذکر ساتھ کیوں کیا؟ ابھی جو ریسنٹلی اس پہ ریسرچز ہوئیں تو انہوں نے دیکھا کہ زیتون کا ذکر جو ہے
وہ قرآن پاک میں تقریباً 7 دفعہ آیا ہے، وہ جیسے جس میں آتا ہے نا کہ زیتون کا جو تیل ہے یعنی اولیو آئل کا ذکر آتا ہے کہ مبارک درخت سے ہے، اور وہ 7 دفعہ اس کا ذکر آیا. اور اسی طرح وہ تین جو ہے یعنی انجیلیں جو ہیں اس کا غالباً ذکر 3 دفعہ آیا. تو کہتے ہیں کہ اگر 3 انجیل اور 7 زیتون کے پھل جو ہیں، یعنی پھل مین کے زیتون کا جو دانہ ہوتا ہے نا، یعنی ایک پورا زیتون، ایک تو اولیو آئل ہوتا ہے نا، ایک اولیوز، اگر 7 اولیوز لے لیں، ان دونوں کو اگر آپ ملا کر کھا سکیں روزانہ تو آپ دیکھیں گے آپ کو کن کن چیزوں میں فائدہ ہوتا ہے. سب سے پہلے تو وہ جو چیزیں جو کامن ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اور اگر کوئی شخص زیتون نہیں کھا سکتا، بعض لوگوں کو اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا، تو پھر وہ ان 7 زیتون کی بجائے 1 ٹیبل سپون اولیو آئل لے لیں، زیتون کا تیل. زیتون کا تیل بتانے سے پہلے میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ ہمیشہ چیز وہ لیں جو پیور ہو، خالص ہو، اور یعنی اصلی چیز لیں. نمبر 2، سیکنڈ وہ جیسے کہتے ہیں نا اگلی دوسری کشید تیسری کشید والا اولیو آئل مت لیں. ایکسٹرا ورجن اولیو آئل لینا چاہیے، اور کولڈ پریس سب سے اچھا کولڈ پریس ایکسٹرا ورجن اولیو آئل ہوتا ہے. اس کی افادیت ایک عام زیتون کے تیل کی برابر نہیں ہو سکتی. یہ پہلے سمجھنے کی بات ہے. آپ اگر دوسری تیسری کشید والا اولیو آئل لے لیں گے کہ سستا ہے، اور آپ چاہیں گے اثر ہمیں وہ ملے جو پہلی کشید والا ہے، تو یہ پاسبل نہیں ہے. جس طرح آپ انما الاعمال بالنیات پڑھتے ہیں اور اپنے اعمال کی اصلاح اس طرح کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے عمل کے پیچھے کسی قسم کے کوئی اور چیز شامل نہ ہو، نیت بھی خالص ہو تو عمل بھی خالص ہوتا ہے، اور پھر وہی عمل قبول بھی ہوتا ہے، اسی کا اجر ملتا ہے. اسی طرح جب آپ علاج کے زمرے میں آتے ہیں، علاج کرنا یا کرانا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو چیز وہ استعمال کریں جو پرفیکٹ ہو، خالص بھی ہو، تازہ بھی ہو، اور صحیح معنوں میں وہ چیز ہو جو فائدہ دینے والی ہے. اگر آپ کے سامنے 2 تیل آئیں، مثلا اولیو آئل کے 2 کنٹینر پڑے ہیں، یہ 2 بوتلیں پڑی ہیں، ایک اگر بوتل آپ کو 500 میں مل رہی ہے اور دوسری 100 میں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے تو 100 والی لے لینی ہے، اور آپ کوشش یہ کریں گے کہ 500 والی بوتل کا اثر آپ کے اندر آ جائے، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. تو جو چیز اصلی ہوگی، خالص ہوگی، وہ تھوڑی سی مہنگی بھی ہوگی، لیکن جہاں صحت کا معاملہ وہاں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اب آتے ہیں زیتون کے تیل کی طرف. 1 ٹیبل سپون اولیو آئل اور 3 دانے انجیر. ان کو کن کن بیماریوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. پہلے آپ اس کا طریقہ لکھ لیں. جو ایک کامن طریقہ اس کا میں نے اپنی زندگی میں آزما کے دیکھا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. کہ انجیریں آپ دیکھیں، خشک انجیریں ہوں یا تازہ، دونوں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں زیادہ تر خشک دستیاب ہوتی ہیں، ہمارے علاقے میں زیادہ انجیر نہیں پائی جاتی یا اس کی حفاظت نہیں کی جاتی، تو ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں. حالانکہ اسلام آباد میں بھی بہت انجیر کے درخت موجود ہیں، جگہ جگہ زمین پہ گری ہوتی انجیر، مگر چونکہ اس کے قدردان نہیں پائے جاتے لہٰذا وہ ضائع ہو جاتی ہیں، اور ہمیں انڈائریکٹ طریقے سے بھی ڈرائی انجیر ملتی ہے. تو 3 دانے انجیر کے لیں، اس کو اچھے سے دھو لیں، کیونکہ اس میں مٹی وٹی کچھ وہ تنکے منکے بہت کچھ لگا ہوتا ہے، رسی میں پروئی ہوتی ہے، تو رسی کے ہی چھلکے اس میں آ جاتے ہیں باندھ کے. تو اس کو صاف ستھرا کر کے دھو کے 3 دانوں کو پینے والے پانی میں، صاف ستھرے پانی میں رات کو جیسے ایک سٹینڈرڈ کپ ہوتا ہے نا، تقریباً اتنا پانی، ایک مناسب کپ کہہ لیں. اب آپ مجھے کچھ لوگوں کو سٹینڈرڈ کپ کا نہیں پتا، ایک ہوتا ہے انٹرنیشنلی جو ریکگنائزڈ ہے کہ 1 کپ، ٹھیک ہے. اگر تو آپ کو سمجھ آتی ہے تو ٹھیک، نہیں تو آپ 100 ml میں بھی ڈال سکتے ہیں، یا ایک عام پیالی جو آپ کے گھر میں کپ ہے، آپ اس میں پانی پینے کا ڈال کے اس کے اندر 3 دانے انجیر کے ڈال کے رات کو ڈھانک کے بسم اللہ پڑھ کے اس کو ڈھانک کے رکھ دیں. صبح اٹھ کر وہ 3 دانے انجیر کے خوب اچھے سے چبا کے کھائیں، اور ان کے اندر جو باریک بیج ہوتا ہے نا، اس کو خوب توڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ اصل میں اس کی جو شفا ہے ان بیجوں میں پوشیدہ ہے، اور وہ ہم تیزی میں کھا جاتے ہیں اور اس کی شفا سے کافی حد تک محروم ہو جاتے ہیں. تو ان کے اندر ایک تیل پایا جاتا ہے ان بیجوں کے اندر، جس کو نکالنا ہی فائدہ مند ہے، اس لیے اچھے سے چبا کے کھائیں. اور جو پانی ہے جس میں آپ نے بھگوئے تھے وہ پانی بھی پی لیں.
جب آپ یہ پورا کف ختم کر چکے ہیں، پانی بھی اور انجیر بھی، تو اس کے بعد 1 ٹیبل سپون آلیو آئل بھی پی لیں۔ پھر اس کے بعد 1 گھنٹے کا اگر گیپ کریں تو بہت اچھا ہے، ناشتے میں یا کسی بھی اور چیز کے کھانے میں، ٹھیک ہے؟ کچھ بھی کھانے پی سکتے ہیں، جیسے بعض اوقات کسی نے، اب آج کل تو دوائیں بھی اس قسم کی ہیں، جیسے تھائرائیڈ کی دوا لوگ لیتے ہیں، خالی پیٹ لیتے ہیں، اگر آپ نے کوئی دوا لینی ہے تو وہ تو آپ لے سکتے ہیں، یا اگر آپ نے شہد کھانا ہے تو کھا سکتے ہیں، مگر جو سالڈ چیز ہے چبا کے کھانا ناشتہ وہ آپ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ دودھ وغیرہ بھی ذرا ٹھہر کے لیں، کیونکہ وہ بھی غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، اور یعنی کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے دودھ جو ہے، تو اس لیے اس کو بھی تھوڑا پروٹین ہے نا، پروٹین تھوڑا ہیوی ہوتا ہے، تو ٹھہر کے لیں۔ اب 1 گھنٹے کا جو آپ گیپ کریں گے، اس دوران یہ کیا کام کرتی ہے؟ آج کے دور کی جتنی بیماریاں ہیں، وہ بیماریاں، جیسے اب آپ اپنا زیادہ وقت چھاؤں میں گزارتے ہیں، دھوپ میں نہیں بیٹھتے، مثال کے طور پر دھوپ سے آپ محروم ہو گئے، دھوپ کی محرومی آپ کو اس میں کور ہو جائے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دھوپ کبھی بھی نہ لیں۔ دھوپ اور سورج یہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی اس کے اندر ایک بہت بڑی ڈاکٹری پوشیدہ ہے کہ آپ کی ہڈیوں کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے، آپ کو وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی سے بچاتا ہے، سورج کی دھوپ، شعائیں، اور جسم کے اندر کیلشیم کو ایبزارب کراتا ہے۔ کیلشیم جو آپ دودھ سے لیتے ہیں، کیلشیم وہ جو آپ غذا سے لیتے ہیں، وہ جسم کے جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں وہ پہنچانے کا کام سر انجام دیتا ہے، کیونکہ کیلشیم ایبزارب نہیں ہو سکتا باڈی میں اس وقت تک جب تک کہ آپ کے اندر وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہے۔ اگر وائٹامن ڈی کی کمی ہے اور آپ جتنا بھی ڈھیروں دودھ پی جائیں، آپ کو بیکار ہے، ضائع ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اسی سے گردے میں پتھری بن جائے یا پتے میں، اور اگر آپ کیلشیم کی ٹیبلٹس لے رہے ہیں تو وہ تو سراسر گردے میں پتھری اور پتے میں پتھری بنانے کے ہی کام آ رہی ہیں زیادہ تر، اور ہڈیوں میں کم فائدہ دے رہی ہیں، کیونکہ کیمیکل بیسڈ ہے۔ یعنی جو ٹیبلٹس ہیں آپ کو کیمیکل بیسڈ مل رہی ہیں، اس میں کیا ہے، زیادہ سے زیادہ جانوروں کی ہڈیاں ان کا برادہ ہے، اور اس کو کیمیکل بیس پہ بنا کے آپ کو کیلشیم دے دی جاتی ہے، آپ خوشی خوشی کھا لیتے ہیں، اور کیا ہے۔ یہ جتنے یعنی بیف ہے، چکن ہے، مٹن ہے، کیا ان سب کی ہڈیوں کو پیس کے ان کو برادہ ان کا یعنی اس کو پیوریفائی کر کے یا اس کو پروسیس کر کے اس کی ٹیبلٹ بنا دیتے، تو آپ خود ہڈی کیوں نہیں چوس لیتے جب آپ کھانا بناتے ہیں؟ آپ نیچرل طریقے سے لیں نا، اتنے پروسیس کی ہوئی چیز لیں گے، جتنے کیمیکلز آپ کے باڈی میں جائیں گے اتنے ہی آپ کے باڈی میں ٹاکسنز بھی بھریں گے، اور ٹاکسنز جتنے بھریں گے اتنے آپ کے جسم میں آرتھرائٹس، آسٹوپروسس، معدے کی بیماریاں، گردے کی بیماریاں، جگر کی بیماریاں، دل کی بیماریاں، یہ سب بلاکیجز جو ہو رہی ہیں نا آج کل، یہ ٹاکسنز ہمارے جسم میں بھر رہے ہیں، اور جتنے ٹاکسنز بھریں گے اتنے آپ بیمار ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ حیران ہوں گی ان 2 چیزوں میں ٹاکسنز کو جسم سے باہر پھینکنے کی بڑی قوت پائی جاتی ہے۔ ٹاکسنز کیا ہیں؟ گندے فاسد مادے، آسان سے زبان میں، وہ آپ دیکھیں ہمارا جسم، پہلے ہم اپنے جسم کو اگر سمجھ لینا تو پھر ہمیں شفا کی بھی سمجھ آ جائے گی اور ہمیں اس کے علاج کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ ہمارا جسم جو ہے پورے کا پورا نالیوں سے بنا ہوا ہے، ہمارے جسم میں رگیں ہی رگیں ہیں، آپ اس کو عام سادہ زبان میں نالیاں بول دیں، نالی اصل میں اوپن ہوتی ہے، یہ رگیں ہوتی ہیں، رگیں مطلب پائپس ہیں، یہ پائپ ہیں پورے جسم میں، حتیٰ کہ ہڈی میں بھی وہ پائپ گزرتے ہیں، تبھی تو ہڈی گرو کرتی ہے، ہڈی سے بھی خون کی نالیاں گزرتی ہیں، تبھی تو آپ اتنے چھوٹے سے بچے پیدا ہوتے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ ہڈی میں اگر خون کی نالیاں نہ گزریں تو آپ بڑے نہیں ہو سکتے۔ ہڈی کو بھی اگر آپ کاٹیں تو اس میں سے خون نکلتا ہے، ٹھیک، کبھی ہڈی فریکچر ہو جائے یا ٹوٹ جائے تو آپ دیکھیں تو اس میں سے ہڈی سے بھی خون نکل رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہمارا جسم تو نالیوں کا مرکب ہے، حتیٰ کہ بالوں کی جڑوں میں بھی وہ خون کی نالیاں گزرتی ہیں، ہمارے ناخنوں میں بھی وہ خون کی نالیاں گزرتی، تبھی تو لمبے ہو جاتے ہیں، ورنہ تو یہ ڈیڈ چیز ہوتی اگر اس میں خون نہ جس چیز میں خون گزر رہا ہے وہ ہماری زندہ چیز ہے۔ جہاں خون کا دوران نہیں ہوتا جن حصوں میں، وہ جگہ بلاک ہو کے ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جیسے بعض بچوں میں مسکولر ڈسٹرافی ہو رہی ہے، برین ایٹروفی ہو رہی ہے، یا دماغ جیسے صحیح طور پہ کام نہیں کر رہا، جسم نہیں، پیر چلتے چلتے جیسے آہستہ آہستہ رک جاتے ہیں، نہیں اٹھا سکتے، کام نہیں کر سکتے۔ ہارٹ بلاکیج، آپ اس سے تو بہت اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں کیونکہ اتنا کامن ہو گیا ہے، سٹنٹ ڈالنا پڑتا ہے،
یا اس کی سرجری کرنی پڑتی ہے. سرجری کے ساتھ پھر وہ اسٹنٹ بھی ڈلتے ہیں، یا اس کے اندر جو ہے یعنی بعض دفعہ ہارٹ انلارجمنٹ ہو جاتی ہے، وہ بھی بلاکیج کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے. پھر لیور کی بلاکیج ہوتی ہے تو ہیپیٹائٹس ہو جاتا ہے، لیور سیروسس ہو جاتا ہے، فیٹی لیور ہو جاتا ہے. لیور جو ہے وہ فلٹر جب نہیں کرتا، یعنی انفلٹریشن نہیں ہوتی لیور کے اندر، تو بلاکیج ہو کے لیور کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. گردوں میں جب پراپر خون نہیں پہنچتا اور اس کی یعنی گردے جو ہے اس کے اندر جب ٹاکسن جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر کی خون کی نالیاں بند ہونے لگتی ہیں تو پھر گردوں میں پتھری پیدا ہونے لگتی ہے، گردے اپنا فنکشن سلو کر دیتے ہیں، گردوں کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. کیونکہ اس کے اندر دوران خون پراپر نہیں ہو رہا، اب کڈنی فیلئر کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں آر ایف ٹیز آپ کے جو ہے اب نارمل آنے لگتے ہیں اور آپ کا پتہ چلتا ہے کہ جی اب آپ کا گردہ جو ہے وہ اتنے % کام چھوڑ چکا ہے، 1 یا 2. اسی طرح آپ کے معدے کی بیماریاں ہیں، جیسے معدے میں السر ہو جاتا ہے، معدے میں درد رہنے لگتا ہے، ہضم نہیں ہوتا، آپ کھانا کھاتے ہیں پیٹ پھول کے، مطلب 2 لقمے کھانے سے پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، پراپر ڈائجیشن نہیں ہوتی. یہ ساری بلاکیجز ہیں. ٹھیک، اب بلاکیج کیا ہے؟ وہ جو نالیاں ہیں نا ہماری، کہتے ہیں ہمارے جسم میں اتنی نالیاں ہیں، اگر ایک انسان کے جسم کی نالیوں کو اکٹھا کر کے اس میں بنا دیں ایک رسی کی شکل میں، تو جتنی یہ زمین ہے اس کے اوپر 2.5 چکر لگ جائیں گے. ایک انسان کے جسم میں اتنی رگیں ہیں کہ ان ساری رگوں کو اگر سیدھا کر کے ایک رگ بنا دیا جائے، اس میں اس کی آنتیں بھی آ جائیں، اس میں اس کے تمام خون کی نالیاں، شریانیں، وریدیں یعنی آرٹریز، وین سب ملا دی جائیں، تو پوری ارتھ کے گرد 1 نہیں 2 نہیں 2.5 چکر لگا پوری ارتھ ایک انسان کے. اب آپ دیکھیں جب ہمارا جسم ہے ہی نالیوں کا مجموعہ، رگوں کا مجموعہ ہے، آپ ذرا سا پرک کریں بلڈ نکل آتا ہے. کہاں سے آتا ہے؟ اس جلد کے نیچے کوئی ایسے خون بہہ تو نہیں رہا، پراپر طریقے سے سسٹمیٹیکلی طریقے سے رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے خون. جب آپ کھاتے ہیں میدے سے بنی ہوئی چیزیں، پیزا کھاتے ہیں، پاستا کھاتے ہیں، لزانیاں کھاتے ہیں، نوڈلز، بریڈ کھاتے ہیں صبح ناشتے میں ڈیلی بڑے باقاعدگی کے ساتھ ریلیجسلی، اور پھر آپ نان بڑے شوق سے کھاتے ہیں دن میں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی چیزیں، کیک، پیسٹری وغیرہ، بیکری کی جتنی چیزیں، تمام سموسے، یہ آپ کی فیوریٹ چیزیں. تو جب یہ چیزیں آپ کھاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف آپ یہ چیزیں کھا رہے ہیں، وہی میدا ہے نا، دوسری طرف آپ سٹارچ بناتے ہیں، چاہے وہ کپڑوں کو مایا لگانے کے لیے یا کتابوں کی جلدیں جوڑنے کے لیے کیا لگاتے ہیں کہ اچھی طرح جتنی سٹیکنگ اس کی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ مضبوط جڑے گی کتاب. کیا کرتے ہیں آپ 2 چیزوں کو جوڑنے کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح کپڑوں کو جو کلف لگاتے ہیں اسی میدے سے بنتی، اس کا کام کیا ہے؟ جوڑنا، چپکانا. تو یہ جو ہماری خون کی نالیاں ہیں یہ بھی اسی سے چپک جاتی ہیں. یہ ہمارے دل کی طرف جانے والی رگیں چپکتی ہیں، ہمارے گردوں کی رگیں چپکتی ہیں، اسی سے تو بیماری ہو رہی ہے. اولیو آئل ان سب کا علاج ہے. اسی سے کولیسٹرول ہو جاتا ہے، پھر ان غذاؤں سے کولیسٹرول ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ہم نے تو کبھی گھی چکھا بھی نہیں، مثلا ہمیں کیسے کولیسٹرول ہو؟ کتنے بعض اتنے غریب گھرانوں میں ہم نے کولیسٹرول دیکھا اور اتنا ہائی لیول پہ دیکھا. وجہ کیا کہ میدے کی روٹی کھا رہے تھے، سفید روٹی کھا رہے ہیں، سفید آٹے کی. وہ سفید آٹا جو ہے وہ آپ کی رگوں کو چپکائے گا نہیں، آپ کے آنتوں کو بلاک نہیں کرے گا، وہ کانسٹیپیشن نہیں کرے گا، تو قبض ہو کے آپ کے سب چیزیں بلاک ہو جائیں گی. تو جو بلاکیج ہے اب اس کا کیا حل ہے؟ ڈاکٹروں کے پاس اس کا حل نہیں ہے. ڈاکٹروں کے پاس اس کا بزنس ضرور ہے. ٹھیک ہے، اتنے بڑے بڑے ہاسپٹل جو ہیں یہ بزنس سینٹرز ہیں. یہاں مریضوں کے ساتھ سنسیئرٹی کے ساتھ علاج کرنے کے کوئی ارادے نہیں. یہاں دیکھا جاتا ہے کہ کون سا مریض کتنی بھری جیب کے ساتھ آ رہا ہے اور اس کو کس طریقے سے ہم نے مزید اس سے کمائی کرنی ہے. اب آپ آ جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف، جہاں سنسیئرٹی کے ساتھ آپ کو علاج بتایا جاتا ہے. ان تمام بلاکیجز کا علاج جو ہے والتین والزیتون، آپ یہ باقاعدگی سے 1.25 مہینہ کھا لیں، اب تک جتنا میدا کھایا وہ صاف ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ کو بہت پسند ہے. اگر آپ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہیپیٹائٹس سی یا بی سے بچنا چاہتے ہیں،
اگر آپ کڈنی فیلئر سے بچنا چاہتے ہیں تو میدا چھوڑ دیں، سمپل سی بات. اور آپ دیکھیں میدا سب سے پہلے جب ہمارے میدے میں اترتا ہے تو ہمارے میدے کے اندر کی جو بر ہوتی ہے نا، ریشے ہوتا ہے نا، سیلیا جس کو بولتے ہیں، اس سیلیا کو بلاک کر دیتا ہے. اس کو وہی بات جیسے کہ بک جڑ جاتی ہے نا، تو وہ سیلیا بھی جڑ جاتے ہیں سارے آپس میں، وہ دیوار بن جاتی ہے. سیلیا کا مطلب جب اس کے اندر غذا جائے تو جیسے بلو کرتا ہے نا اس کو، خوراک کو، اس کے اندر سے خوراک، یعنی ایسی جیسے وہ برش کا کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو مکس بھی کرتا ہے، اس کو سارا جیسے مدھانی نہیں ہوتی مکھن نکالنے سے اسے وہ ہلاتی ہے اس کو، اسی طرح وہ خوراک کو ہلانے جلانے ایک جیسا کرنے، اس کو بیلنس کرنے کے کام بھی آتا ہے. اب جب وہ دیوار بن چکی ہے تو اب کیا ساری خوراک جو مرضی جاتا رہے، وہ تو ایسے کیسے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے ڈائریا شروع ہو جاتا ہے. اچھا جب ڈائریا ہوتا ہے تو آپ کوئی نہ کوئی میڈیسن جو بھی وٹ ایور، اب آپ بھی تو آپ سب لوگ نئے ہیں میرے لیے اور میں آپ کے لیے، تو آپ جو بھی علاج کر رہے ہیں ابھی تک، تو آپ دیکھتے ہیں کہ موشن رک جاتے ہیں کچھ دن کے لیے، لیکن جیسے ہی نارمل چیز کوئی کھائی آپ نے پھر سے موشن شروع ہو گئے، یا کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے یا موشن شروع ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر آپ کو لکھ کے دے دیتا ہے IBS، اریٹیبل بول سنڈروم. اب آپ کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں کون سی بیماری لگ گئی. آپ کا معدہ صحیح نہیں کام کرتا کیونکہ اب آپ نے سیلیا تو بلاک کر دیے. اب جو چیز کھائیں گے وہ تو ڈائریکٹ نکلنے لگ جائے گی، اس کو کون ہضم کرے؟ آپ نے تو میدا کھا کے اپنا سارا چپکا دیا اندر. اور پھر دوسرا اس پر ظلم کرتے ہیں کہ ایک دم جیسے گرم کھانا کھایا، ساتھ ٹھنڈا پانی پیا، یا ٹھنڈی چیز کھائی اوپر سے گرم چائے پی لی، تو اس طرح ہمارا معدہ آہستہ آہستہ کمزور پڑ جاتا ہے. وہ اس کے اندر وہ قوت نہیں رہتی کہ جو صحیح پراپر طریقے سے انزائمز اس سے اندر سے نکلتے ہیں اور غذا میں یعنی مکس اپ ہوتے ہیں، اور پھر اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے، اور پھر کچھ چیزیں ہمارے لیور کی طرف جاتی ہیں، کچھ چیزیں معدہ ہضم کر کے پھر آگے آہستہ آہستہ یعنی جیسے آنتوں میں جاتی ہے غذا، اور پھر آہستہ آہستہ ہمارے جسم کو اس سے قوت ملتی ہے، جو بیکار چیز ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے. اب معدے کے اندر فائبر نہیں پایا جاتا. کانسٹیپیشن یا قبض کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہائی فائبر فوڈ کی، یعنی زیادہ سے زیادہ فائبر لیا جائے. اور وہ فائبر جو ہے، اناج کے اندر فائبر ہے، مگر اگر اس کو چھانا نہ جائے تو میدا تو کچھ آپ 10 دفعہ چھان کے تو میدا نکالتے ہیں. یعنی ایک عام آٹے کو، جو ایک گھر کا آٹا ہوتا ہے خالص دیسی چکی کا آٹا، اس کو اگر 10 دفعہ آپ چھان لیں تو نیچے سے میدا نکل آئے گا. تو اس کے اندر تو فائبر رہتا ہی کچھ نہیں. وہ جو چھان ہوتا ہے نا، جس کو ہم اب تک گرا دیتے تھے، پھینک دیتے تھے، چھان بورا بیچ دیتے تھے یا بھینسوں کو کھلا دیتے تھے، وہ چھان اصل میں ہمارے کام کی چیز تھی. سبزیوں کے جو چھلکے ہیں وہ اصل میں کام کی چیز ہے، اس کو ہم کوڑے میں پھینک دیتے ہیں. سبزی کا دی بیسٹ فائبر اس کے چھلکے میں ہے، پھلوں کا بیسٹ فائبر اس کے چھلکے میں ہے، وہ ہم گرا دیتے ہیں کاٹ کاٹ کے، اتنے موٹے موٹے چھلکے اتار کے، سب بڑے فخر کے ساتھ ہم پھینکتے کہ ہم بڑے امیر لوگ ہیں، ہم بڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں، ہم اتنے چھلکے پھینک سکتے ہیں. بھئی پہلے زمانے میں تو بکریاں ہوتی تھیں، مرغیاں ہوتی تھی گھروں میں، وہ کچھ نہ کچھ جو اوپر سے ہلکا پھلکا اترتا تھا ان کو ڈال دیتے تھے، چلو ایک چیز جو ہے وہ پھر دوسری طرف کام آ جاتی تھی. ابھی تو وہ سسٹم بھی نہیں ہے. کوڑے والوں کا بزنس بہت ہو رہا ہے. یعنی ابھی تو ہمارے ملک میں اتنا بزنس نہیں ہے، ذرا ہم ہر چیز مکس کر کے کوڑے میں پھینک دیتے ہیں. امریکہ میں، چائنا میں، ان سب نے مختلف باکسز ہر گھر کے آگے رکھے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کاغذ ہوں، کتابیں ہوں، اس میں ڈالیں. گتا، کاغذ، کتاب ایک باکس میں، شیشہ ہے وہ دوسرے باکس میں، ٹن پیکس جیسے شیشے کی بوتلیں یا جوسز وٹ ایور شیشے کا کچھ بھی ہے، ٹوٹا ہے، ثابت ہے، وہ دوسرے باکس میں ڈالیں. پھر تیسرے باکس میں وہ ڈالتے ہیں یہ ٹن پیکس چیزیں نہیں ہوتی جیسے پیپسی کوک وغیرہ جس ٹن میں پیک ہوتی ہیں، تو ان کے اکثر فوڈ جو ہے وہ ٹن پیک ہوتی ہے. وہ تو چنے بھی ابلے ہوئے ٹن پیک میں آتے ہیں، ان کے سبزیاں بھی ٹن پیک میں آ رہی ہوتی ہیں، فش بھی ٹن پیک میں تو ان کا تو ایک بزنس ہے کوڑے کا. انہی چیزوں سے پھر آگے پروسیس کر کے مزید چیزیں بنا لیتے ہیں. باقی جو کچن کا کوڑا کہتے ہیں الگ پھینکے. ٹیشو پیپر بھی آپ کاغذوں میں پھینکیں. اب آپ ٹیشو پیپر بھی بڑے شوق سے استعمال کرتے ہوں گے. یہ جو ٹیشو پیپرز ہیں، جب میں نے امریکہ میں دیکھا اس کے بعد میرا ٹیشو پیپر استعمال کرنے کو دل نہیں چاہتا، بہت مجبوراً کبھی استعمال کرنا، ورنہ ہمارا جو سننا طریقہ ہے نا رومال کا، وہی اپنائیں. یہ جتنے باتھ رومز ہیں امریکہ میں وہ ساتھ میں ڈسٹ بن رکھتے ہیں. وہ لوگ پانی، ان کے باتھ روموں میں پانی نہیں ہوتا، ٹیشو ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ وہ ڈرائی کرتے ہیں، وہ ڈرم میں ڈال دیتے ہیں.
اور وہ اتنے بعض اوقات اتنے بھرے بھرے ڈرم ہوتے ہیں، جیسے ویکنڈ کے بعد، سنڈے کے بعد جب منڈے کو جاؤ تو ایک تو بدبو سے بھرے ہوتے ہیں باتھ روم، اور دوسرا وہ ٹیشو پیپر سے لدے ہوئے ہوتے ہیں. عام پبلک پلیسز پہ انہوں نے باتھ روم بنائے ہوتے ہیں، اور مطلب فی سبیل اللہ سب لوگ وہاں جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ٹیشو پیپر پھر پروسیس ہو کے پھر ٹیشو بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں اس کے برعکس چائنا میں وہ لوگ ٹیشو پیپر کے استعمال کو ڈسکریج کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ویسٹ ہے، اس سے ہمارے درخت، ہمارے یعنی فائبر ہمارا ضائع ہو رہا ہے. وہ کپڑے کے استعمال کو ترجیح دیتے ہیں. اپنے سامنے اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں دھوئیں، اپنے ہاتھ کا دھلا ہوا کپڑا دوبارہ استعمال کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ ٹیشو آپ کو بڑی خوبصورتی سے ایڈ دکھاتے ہیں تو آپ بھی اسی طرح انہی خوبصورتیوں میں کھو جاتے ہیں اور پھر ٹیشو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ایڈز کے پیچھے مروب نہ ہوں، ان سے اپنی جو بیس ہے اس پر رہیں. دیکھیں انار، انجیر، زیتون، کھجور اور بہت سے ایسے اور بھی پھل ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر ہوا، ان سب میں انسانیت کے لیے بہت فائدے پوشیدہ ہیں. ٹھیک ہے، اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ ایک ایک پھل میں کیا کیا فائدے ملتے ہیں. جیسے میں نے اس کے بارے میں بتایا نا، وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کور ہوتی ہے، آپ کے جسم، آپ کے مسلز کو قوت دیتا ہے. مسل سمجھتے ہیں آپ؟ پٹھے جو کمزور ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں پٹھوں بڑا درد ہے، سیدھا نہیں بیٹھا جاتا، کمریں جھکی ہوئی ایسے بیٹھتے ہیں، وہ گول ہوئی ہوئی ہوتی کمر، سیدھی کمر کر کے بیٹھا نہیں جاتا، کیوں کہ پٹھے کمزور ہو گئے. اور کبھی ایک کونی کے سہارے بیٹھ جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد دوسری کونی کے سہارے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ سیدھا نہیں بیٹھنا ہوتا. ابھی تو آپ لوگ ینگ ہیں اور اکثر ان میرڈ ہیں، تو ابھی سے کمریں جھک گئی ہیں تو بچے کیسے پیدا کریں گے کل جب شادی ہوگی؟ تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے بھی ضرورت ہے. تو زیتون کا تیل بھی اس میں ہیلپ کرتا ہے. بالوں کی سفیدی سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ 1 چمچ زیتون ضرور پیا کریں تاکہ آپ کے بال سفید نہ ہوں. اور نہانے سے 1 گھنٹہ پہلے اگر آپ بالوں میں زیتون کا تیل لگائیں تو آپ کے بال بہت خوبصورت بھی ہو سکتے ہیں اور رہ سکتے ہیں، بہت دیر تک گھنے رہ سکتے ہیں. مگر اس کو رات بھر نہ لگائیں، کوئی بھی تیل لگا کے سوئیں مت. صرف 1 گھنٹہ تیل لگائیں اور سر دھو لیں تو آپ کی خیریت ہے اور آپ کے بالوں کی بھی. اور اگر آپ نے زیادہ دیر تیل لگایا تو پھر آہستہ آہستہ آپ کے بالوں کی صحت جو ہے وہ ضائع ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا، اس کے بعد یہ اعصاب کو تقویت دیتا ہے. آپ کے جن لوگوں کے اندر خشکی ہوتی ہے جسم کے اندر، اس خشکی کو بھی دور کرتا ہے. یہ جتنی بلاکیجز میں نے ابھی ذکر کیا آپ کو، دل، گردے، معدہ، آنتیں وغیرہ وغیرہ، ان سب کی بلاکیجز کو یہ دور کرتے ہیں انجیر اور زیتون مل کر. ٹھیک ہے. اچھا، خون کی کمی کو پورا کرتے ہیں. جن لوگوں کو ایچ بی لو آتا ہے یا ہیموگلوبن لو ہے، وہ پیشنٹس ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پھر انفرٹیلٹی کا بہت اچھا علاج بھی ہے اس کے اندر، انفرٹیلٹی اور اسپیشلی میل انفرٹیلٹی. اچھا، ہم آگے چلتے ہیں ایک اور علاج کی طرف. آپ پوچھ رہے ہوں گے کست کیا ہوتی ہے، میں چاہ رہی ہوں کست کے بارے میں بتا دوں. کست کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں 7 اشفیہ کا ذکر کیا ہے، 7 شفائیں. یہ نہیں کہا کہ 7 بیماریوں سے شفا، 7 شفائیں ہیں اس کے اندر. کست کے اندر، کست 2 طرح کی ہے، 2 بہنیں ہیں، ایک گوری ہے ایک کالی. جو کست الہندی ہے، کست الہندی، وہ کڑوی ہے، تاثیر میں قدرے گرم ہے کیونکہ طاقت والی بہت ہے، اس لیے تھوڑی گرم تاثیر ہے. اس کے اندر سٹرونگ سمیل پائی جاتی ہے بکرے کی قسم کی، یعنی اس کی جو مثال آپ کہہ سکتے ہیں کہ بکرے کی جلد سے جو سمیل آتی ہے نا، اس سے کافی حد تک ملتی جلتی اس کی سمیل ہوتی ہے. ذائقہ بہت کڑوا ہے. یہ صرف اس کو کھانا نصیب ہوتی ہے جس کے لیے اللہ کی طرف سے شفا کا پروانہ آ چکا ہو. ہر شخص اس کو نہیں کھا سکتا. یہ میں نے آزمایا اپنی کلینکل پریکٹس میں کہ جن لوگوں کی شفا اللہ کی طرف سے لکھی ہوتی ہے ان کو کھانا یا پینا نصیب ہوتی ہے، اور جن کے لیے ابھی شفا کا نہیں آیا ہوتا حکم، ان کو وہ نہیں کھا سکتے. آپ جتنی کوشش کریں ان کے منہ میں بھی ڈال دیں، وہ نہیں کھا سکتے، کیونکہ اس میں رسول اللہ نے شفائیں بتائی ہیں، اور شفا اس کے لیے ہے جس کے لیے اللہ کا حکم ہو جائے، اور جس کو اللہ کا حکم ہو وہی کھا سکتا ہے. اتنی کڑوی چیز عام انسان کیسے کھا سکتا ہے؟ اب ان کے آپ دیکھیں شفائیں کیا کیا ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استما، دمے کے آج کتنے مریض ہیں، الرجی
ویسے تو موسٹلی الرجی ہوتی ہے، اس کو دمہ بنا دیا جاتا ہے، دمے کا ویسے کہتے ہیں نا دمہ دم سے جاتا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ ایستما، پلیورسی آپ سمجھتے ہیں، پھیپھڑوں میں پانی پڑ جانے کو پلیورسی بولتے ہیں۔ ٹانسلائٹس، گلے پڑ جانا، گلے پھول جانا، گلے خراب ہو جانا، سور تھروٹ ہو جانا، ان سب کا علاج بھی اسی میں ہے۔ پھیپھڑوں میں کوئی انفیکشن ہو جائے اور وہ پھوڑا اتنا بڑا ہو جائے کہ وہ سارے لنگز اتنے ٹائٹ ہو جائیں کہ سانس نہ لیا جا سکے اور مریض گھنٹوں میں مر جاتا ہے، اس کا علاج بھی اسی کست میں پایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو بالکل ختم کر سکتی ہے، کوئی دنیا کی اور دوا نہیں ہے جو وہاں جا کے پھیپھڑے کے پھوڑے پہ، اس کو برونکیکٹائٹس بولتے ہیں، ایک تو برونکائٹس ہوتا ہے نا، نزلہ کھانسی اور چیسٹ پین وغیرہ، وہ اور چیز ہے، اس کا علاج بھی اس میں موجود ہے۔ مگر برونکیکٹائٹس پھیپھڑے کا پھوڑا ہے، ایک ایسا زہریلا گندا پھوڑا جس پر کوئی دوا اثر نہیں کرتی، ڈاکٹر اس کو کاٹ کے باہر نکال دیتے ہیں، باقی لنگ سی دیتے ہیں۔ تو یہ اس کی بھی شفا اس کے اندر موجود ہے۔ پھر یہ خون کو صاف کرتی ہے، ہمارے بلڈ کو پیوریفائی کرتی ہے، سارے بیماریاں، ٹاکسنز، جراثیم جسم کے اندر گئے ہوئے وہ سب کے سب اس سے باہر آ جاتے ہیں، اور جسم کی دردیں دور کرتی ہے، کمر درد، ٹانگیں درد، سر درد، پٹھے درد، یہ سب پٹھوں کے درد سے لے کے ہڈیوں کے درد تک ٹھیک کر سکتی ہے، 100% ٹھیک کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بچوں کا سر درد، حدیث میں جن کا ذکر ہے نا، میں وہ آپ کو بتا رہی ہوں، بچوں کے سر درد میں، اب یقیناً بڑوں میں بھی فائدہ تو دیتی ہے، میں نے خود آزما کے دیکھا ہے، بڑوں کو بھی سر درد میں فائدہ دیتی ہے، مگر بڑوں کے سر درد کے اور بھی بہت سے علاج ہیں، یا ان کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ بچوں کے سر درد سمپل سا ہوتا ہے، سردی سے ہو گیا، ہوا لگ گئی ہو گیا، یا نزلے کی وجہ سے، یا اور ایسے ہلکی پھلکی چیزیں، تو ان کے لیے نہ بچوں میں سٹریس ہوتا ہے، نہ بچوں میں کوئی پریشانی ہوتی ہے، نہ کسی چیز کی فکر ہوتی ہے، تو اس لیے بچوں کا سر درد یہ ایک عام سمپل سر درد کا علاج ہے، مگر سر درد کی 20 وجوہات ہیں اور ان کے 20 علاج ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کبھی سے۔ تو ان تمام چیزوں میں یہ شفا دیتی ہے، ریشہ، بلغم، کنجیشن وغیرہ، کھانسی، ریشے والی کھانسی، اس میں بھی فائدہ دیتی ہے، اس لیے فلو میں بھی کارآمد ہے۔ اب اس کو ایک سمپل سا طریقہ آپ کو بتا دیتی ہوں، ایک چائے کا چمچ فلیٹ لیول ٹی سپون جس کو بولتے ہیں، اوپر سے انگلی پھیر کے سیدھا کر دیا جائے، بہت بھرا ہوا نہ ہو، اونچا نہ ہو، سیدھا ہو۔ ایک ٹی سپون اگر آپ اتنے پانی میں، تقریباً اتنا، اگر اتنے میں بھی بھگو سکتے ہیں، مگر اتنا پانی ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے کہ وہ آپ کے پوری باڈی میں بلڈ سرکولیٹ کرا دیتی ہے اور خون کو صاف کرتی ہے۔ جن کا ای ایس آر ہائی آتا ہے، میں نے ان کو استعمال کرا کے دیکھا، ان کا 0 ای ایس آر چلا جاتا ہے، یعنی سینکڑوں میں جو جا رہا ہوتا ہے وہ 0 پہ آ جاتا ہے 1 مہینے کے اندر۔ ای ایس آر کا پتہ ہے نا، خون میں انفیکشن کو شو کرتا ہے ای ایس آر، تو وہ صاف ہو جاتا ہے۔ ہر بیماری ہوتی ہے خون میں، جب خون ہی صاف ہو گیا تو بیماری کیسے رہے گی؟ بلغم، ریشہ، کھانسی، یہ سب چیزیں اس کے اندر صاف ہو۔ پھر یہ معدے اور اندر کی جو جھلیاں ہیں نا ہماری، یعنی گلے کی جھلی، ویجائنل ایریا کی جیسے ہو گئی، جتنے بھی یعنی میمبرینز ہیں، جو آؤٹر میمبرینز ہیں، جیسے ناک کے ارد گرد کی ہوگی، منہ کے ارد گرد کی، ساری ویجائنا کے ارد گرد کی، ریکٹم یا مطلب ہر طرح کی، ان پر بھی یہ اس کا بہت بڑا رول ہے، اور پوری سکن کو یہ ریفریش کرتی ہے، یعنی جلد کا بھی اس میں بہت بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج فرمایا۔ اب آپ دیکھیں، اتنا پانی لیں، اگر آپ 100 ml لے لیں یا اس سے تھوڑا سا بھی کم ہو جائے کوئی بات نہیں، جن لوگوں کو زیادہ کڑوا پینا مشکل لگتا ہے وہ ذرا کم پانی لے لیں، بعد میں تھوڑا سا پانی اوپر سے اور پی لیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو بھگونا بہت ضروری ہے، اس کا مزاج میں خشکی پائی جاتی اس وجہ سے، اگر بھگو کے لیں گے تو خشکی نہیں کرے گی، وہ پھر تر ہو کے جائے گی۔ تو رات کو اس کو بھگونا ہے، 1 ٹی سپون 100 ml میں یا 60 ml میں آپ بھگو دیں، اور رات کو بسم اللہ پڑھ کے گلاس کو ڈھانک کے رکھیں، صبح اٹھ کے خالی پیٹ اس کو پی جائیں، اور 1 گھنٹہ انتظار کریں ناشتہ کرنے کا، 1 گھنٹے سے پہلے ناشتہ نہ کریں تاکہ یہ پورے خون میں گھوم چکی ہو 1 گھنٹے کے اندر اندر، پھر آپ کچھ کھائیں، تو اس کے بہترین رزلٹس ہیں۔ میں نے اس کو میل اور فیمیل انفرٹیلیٹی میں استعمال کرا ہے، جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اووریز شرنک ہو گئی ہیں، اولاد نہیں ہو سکتی، ایزوسپرمیا ہے مردوں کو، یا کسی اور قسم کا جیسے ہوتا ہے نا، وہ اس کے اندر سپرم کاؤنٹ بہت لو ہے، نہیں ہو سکتا، یا وٹ ایور جو بھی مسئلہ ہے، ہر مسئلے کو جا کے اس نے ٹھیک کیا۔ عورتوں کے اندر جتنے مسائل تھے، ہارمونز کے جتنے مسائل ہیں، مینسز کم آتے ہیں یا مینسز زیادہ آتے ہیں، مینسز نہیں آتے یا مینسز آتے ہی رہتے ہیں، آ جائیں تو جاتے نہیں ہیں، چلے جائیں تو آتے نہیں ہیں، ہر طرح کے مسئلے کو یہ 100% کیور کرتی ہے۔
تو سب سے بڑا اس کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے پانی میں ملا کے پینے کا. البتہ بلغم ریشہ کنجیشن وغیرہ ہو تو اس کو ہم شہد میں ملا کے بھی دے دیتے ہیں. یہ انسولین لیول کو بھی مینٹین رکھتی ہے. انسولین لیول اگر بڑھ جائے جسم میں جس کی وجہ سے شوگر ہو جاتی ہے اس کو بھی مینٹین رکھتی ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پہلے دن لیتے ہوئے شوگر کی دوا چھوڑ دیں, ایسا نہ کریں. شوگر کی دوا لیتے رہیں لیکن انسولین جو ہے اس کو یہ بیلنس کر کے بہت سی بیماریوں سے بچا لیتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کتنا کارآمد ہے کہ ایک دوا 20 جگہ پہ آپ کے فائدہ دے رہی ہے. تو کلونجی کے بارے میں آپ نے حدیث سنی ہوگی, آپ کو عجیب لگتا ہوگا کہ ہر بیماری سے شفا کیسے. انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو آپ کو کلونجی کے بارے میں بتاؤں گی, اپنی پریکٹس سے بتاؤں گی کہ کس طرح کلونجی جو ہے وہ شفا دیتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.